نیلی جی اور وجدان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ نواب صاحب اسٹیج پر مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ نیلی کی امی نیلی کو کمرے میں لینے آتی ہے۔ اس وقت نیلی کہتی ہے امی وجدان سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں دلشاد سے محبت کرتی ہوں۔ پیچھے سے نواب صاحب یہ بات سن لیتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں نیلی بیٹا اگر تم نے آج وجدان کے ساتھ نکاح نہیں کیا تو تم مجھے اور اپنی امی کو منہ نہ دکھانا۔ نواب صاحب کی یہ بات سن کر نیلی ڈر جاتی ہے اور اپنی امی کے ساتھ اسٹیج پر چلی جاتی ہے۔ وجدان نیلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتا ہے۔ نواب صاحب مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب نکاح پڑھوائیے۔ مولوی صاحب نیلی سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو وجدان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اس وقت نیلی کے ذہن میں دلشاد کی یادیں گھوم رہی ہوتی ہیں اس لیے وہ فوراً جواب نہیں دیتی۔ نواب صاحب غصے میں کہتے ہیں نیلی جواب دو۔ نیلی آہستہ سے کہتی ہے مولوی صاحب مجھے وجدان سے نکاح قبول ہے۔ نکاح کے بعد نواب صاحب وجدان کو مبارکباد دیتے ہیں اور نیلی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں نیلی بیٹا آج تم نے میری عزت رکھ لی۔ لیکن اسی وقت نیلی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وجدان فوراً اسے سہارا دیتا ہے اور گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر نیلی کا چیک اپ کرتے ہیں۔ اسی رات چٹکی اور دلشاد کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ چٹکی کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ دلشاد اسے اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر فوری طور پر علاج شروع کرتے ہیں۔ اسی دوران دلشاد کی نظر اسپتال میں بے ہوش نیلی پر پڑتی ہے جو شادی کے لباس میں بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دلشاد بہت افسردہ ہو جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے وجدان کے پاس دولت تھی میرے پاس کچھ نہیں تھا اسی لیے نواب صاحب نے نیلی کی شادی وجدان سے کر دی۔ دلشاد اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے میں ایک دن راک سٹار بنوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ کر کہتے ہیں چٹکی کی حالت اب بہتر ہے۔ یہ سن کر دلشاد خوشی سے چٹکی کو اسپتال سے لے جاتا ہے لیکن اس کے پاس نہ رہنے کی جگہ ہوتی ہے نہ کھانے کو کچھ۔ پیسہ کمانے کے لیے وہ جوکر بن جاتا ہے۔ گلی کے بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں مگر دلشاد سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے گلی محلے میں گانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن قسمت سے اسے وہیں پر مشہور میوزک کمپوزر ملتا ہے۔ دلشاد خوشی سے کہتا ہے سر پلیز میرے لیے میوزک کمپوز کیجئے۔ کمپوزر کہتے ہیں تمہارے اندر بہت ٹیلنٹ ہے میں خود تمہارا گانا ریکارڈ کرواؤں گا۔ وہ دلشاد کو اپنے گھر لے جا کر گانے کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ پھر وہ دن آتا ہے کہ جب دلشاد اپنا پہلا گانا ریکارڈ کرتا ہے۔ جب وہ گانا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے تو پہلے ہی دن ٹاپ ٹرینڈ میں آ جاتا ہے۔ ہر گلی محلے میں دلشاد کا نام گونجنے لگتا ہے۔ اتفاق سے نیلی بھی وہی گانا سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے امی ابو کے پاس جا کر کہتی ہے دیکھو جسے فقیر کو آپ لوگ کہتے تھے آج وہی دلشاد فیصل آباد راک سٹار بن گیا ہے۔ نواب صاحب افسوس سے کہتے ہیں میں نے تمہارے اور دلشاد کے ساتھ غلط کیا۔ میں نے تمہاری شادی وجدان سے کر دی تھی لیکن اس نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ نیلی کہتی ہے میں آج بھی دلشاد سے محبت کرتی ہوں۔ جب دلشاد کو پتہ چلتا ہے کہ وجدان نے نیلی کو طلاق نہیں دی تو وہ فوراً نیلی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نیلی دروازہ کھولتی ہے اور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ دلشاد کہتا ہے نیلی جی جیسے آپ مجھ سے محبت کرتی تھی ویسے ہی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آج میں نواب صاحب سے آپ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی وجدان سے طلاق ہو چکی ہے۔ یہ سن کر نیلی خوش ہو جاتی ہے۔ دلشاد نواب صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نیلی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب کہتے ہیں دلشاد مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ دلشاد جواب دیتا ہے کوئی بات نہیں نواب صاحب۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں تمہاری اور نیلی کی شادی کے لیے راضی ہوں۔ یہ سن کر نیلی اور دلشاد بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں نکاح آپ کو قبول ہے؟ دلشاد اور نیلی ایک ساتھ کہتے ہیں ہمیں نکاح قبول ہے۔ نکاح کے بعد دلشاد نیلی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اسے ایک خوبصورت اور قیمتی تحفہ دیتا ہے جسے دیکھ کر نیلی حیران رہ جاتی ہے۔ ہر جگہ دلشاد کا گانا بج رہا ہوتا ہے اور اس طرح اس ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔